وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس سے ہم آج کے اپنے دورہ قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 پر سورہ بقرہ کی تمہید اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اب آیت نمبر 40 سے سورہ بقرہ کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس سورت میں دو امتوں سے خطاب ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، جس کا آغاز اس آیت نمبر 40 سے ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 122 تک براہ راست ان سے خطاب ہوگا۔ بنی اسرائیل سے خطاب قرآن حکیم میں جا بجا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ در حقیقت مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ گزر چکی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس منصب کا حق ادا نہیں کیا، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر پے در پہ برستا رہا اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی وہی معاملہ کیا، وہی حرکتیں کی جو کہ بنی اسرائیل نے کیا، جس کا کہ تذکرہ اب ہم اس حصے میں پڑھیں گے، تو در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے، اور تم پر بھی اسی طریقے سے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا جیسے کہ بنی اسرائیل پر ہوا، اور تم بھی ویسے ہی مغضوب علیہم ہو جاؤ گے جیسا کہ بنی اسرائیل کو قرار دیا گیا۔ تو آیت نمبر 40 سے اب ان سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، یعنی ابتدائی 7 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مثبت انداز سے دعوت دی ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تمہیں بخشی ہے، اس عنایت کو جو کہ میں نے تم پر کی ہے۔ یعنی وہ کیا عنایت اور کیا نعمت ہے کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ آگے اسی بات کو بیان کیا جائے گا کہ تم کو میں نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا جس کے لیے میں انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا کرتا ہوں۔ لہٰذا آگے بیان ہو رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، تو میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا عہد۔ یعنی مجھ سے کیا ہوا یہ عہد کو پورا کرو کہ تم اس نعمت کا صحیح حق ادا کرو گے، اور یہ جس منصب پر تم فائز کیے گئے ہو اس کی ذمہ داری کو کما حق کہو پورا کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور تم دنیا میں سرخرو ہوگے۔ لیکن جو ہی تم بدعہدی کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بھی تم پر آئے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو، میرے ہی غضب سے بچو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو کہ میں نے نازل کی ہے، یعنی اس قرآن حکیم پر جو کہ اس وقت میں نے نازل کیا۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب اس سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے اس کی یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، اس کا یہ اگلا ایڈیشن ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر مت بن جاؤ، اس کا انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ یعنی تم تو اپنی سابقہ کتاب کو پڑھ کر پہچان سکتے ہو کہ یہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، تم کو سب سے پہلے ہی ایمان لانے والا ہونا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اس کے منکر ہو گئے ہو، اس کا انکار کرنے والے ہو رہے ہو۔ فَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ مت دو، یعنی اپنی محض دنیاوی مفاد کے خاطر اللہ کے دین کا سودا مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھے سے ڈرو، میرے ہی غضب سے بچو۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ میں ہر حال میں ہی نرم ہوں اور تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا، میرا غضب بھی تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق کو باطل کے ساتھ آپس میں مت ملاؤ، آپس میں گڈمڈ مت کرو۔ لَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی تم حامل کتاب بنائے گئے ہو، اور کتاب کی وجہ سے تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ حق ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ کتاب واقعی برحق ہے، تم اس کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لہذا نماز کا اہتمام کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جھکو جس طریقے سے
یہ امت جھک رہی ہے، اس کے ساتھ جھکو، یعنی جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جھکنے کا حق ہے، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جیسے حق ہے، اس کے سامنے تم بھی اس حق کو ادا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی خطاب در حقیقت علماء یہود سے ہے، علماء بنی اسرائیل سے ہے، کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ لوگوں کو تو وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، لیکن خود اس کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ قوموں میں جب زوال آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ علماء لوگوں کو تو خوب تلقین کریں گے، بڑی بڑی باتیں بیان کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ان کا بھی تھا، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ کیا تم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، درا حال ہے کہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، تمہارے پاس تو تورات ہے اور انجیل ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، اس کا درس دیتے ہو، یعنی تم علماء کرام ہو، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خیر کی خیرات لوگوں میں تو بانٹ رہے ہو لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو پس اب مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی یہ مدد کا ذریعہ ہے، یعنی اس دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں جو بھی مشکلات پیش آئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ صبر کرو، حق بات کو اختیار کرو اور اس پر جم جاؤ، اور نماز سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ ساری باتیں بہت دشوار ہیں، بڑی مشکل ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے نہیں جو کہ خوشی اختیار کرنے والے ہیں، جو کہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ جن کا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنے رب سے بالآخر ملاقات کرنی ہے۔ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آیت نمبر 47 سے بنی اسرائیل سے پھر خطاب انہی الفاظ سے ہو رہا ہے، لیکن اب ان پر قرارداد جرم بھی عائد کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے احسانات تھے تم پر، لیکن تم نے اس کا بدلہ کس طرح سے چکایا، تم نے ہمیشہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہی الفاظ جو کہ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں آ چکے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو کہ میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، یعنی تمام جہان والوں پر میں نے تمہارا ہی انتخاب کیا اس اپنے عظیم کام کے لیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہ آئے گی، یعنی تم آخرت کو بھلا چکے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر آخرت کا انذار فرما رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جو وہ دن جو آنے والا ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی وہ جو چور دروازے انسان اختیار کر لیتا ہے کہ شاید کسی کی کوئی مدد ہمیں حاصل ہو جائے، شاید کوئی سفارش وہاں پر کام آ جائے گی، یا کچھ دے دیا کے معاملہ ہو جائے گا، کوئی فدیہ دے دیا جائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہوگا کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، کوئی کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی تم کچھ وہاں دے دلا کر چھٹکارا حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوگے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی مدد تمہاری ہو سکے گی، کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ تو ایک تمہیدی الفاظ تھے جو کہ ان کو بیان کیے گئے۔ اب جو ہے وہ ان کی زندگی سے چند چیدہ واقعات اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا اور کس کس طریقے سے احسان کا معاملہ کیا، کس طرح سے ہم نے تمہاری مدد کی، اور تمہارا معاملہ کیا ہوا کہ تم نے اس کے بدلے میں یہ روش اختیار کی۔ لہذا ان کی زندگی کے واقعات سے کچھ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھا رہے تھے برے عذاب کا مزہ، اور کس طرح سے عذاب وہ تمہیں دے رہے تھے، فرعون اور آل فرعون، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر رہے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، یعنی تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ فرعون نے ایک مرتبہ حکم دیا
کہ بنی اسرائیل کے سارے نر اولاد، سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے جو کہ بیٹے ہیں، اور ساری بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل تم کو اس طرح سے برے عذاب میں مبتلا کر رہے تھے۔ فَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، یعنی اس فرعون سے میں نے تم کو نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو دوسرا واقعہ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تو فرعون اور آل فرعون ان کے پیچھے تھے، آگے دریا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس دریا پر اپنا عصا مارو، تو یہ دریا جو ہے اس عصا مارنے کی وجہ سے خشک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ گویا میں نے تم کو اپنے گود میں اٹھا کر دریا کو پار کرا دیا، فانجیناکم، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ یعنی جب فرعون کا لشکر اور فرعون نے دیکھا کہ دریا خشک ہو چکا ہے، لہذا کیوں نہ ہم فرعون کے پیچھے جا لیں، لیکن اس وقت پھر دریا دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور پوری کی پوری قوم فرعون کی غرق ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ یعنی انسان جب اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ برباد ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو ایک کولنگ افیکٹ ہوتا ہے، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری اس طرح سے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کی کہ تمہارے اس ازلی دشمن کو ہم نے تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا ان سے وعدہ لیا۔ یعنی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جب تم صحرائے سینا میں آ گئے، اب تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ کیا تھا، ہدایت دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا پہلے 30 راتوں کے لیے تاکہ انہیں تورات دی جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت سے کچھ پہلے آ گئے تھے تو ان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا۔ سورہ اعراف میں ہم اس کی تفصیل کو پڑھیں گے، تو گویا کہ 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ نے۔ لیکن یہ کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام ان 40 دنوں کے لیے تم سے غائب ہوئے، تو ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، تو تم نے پھر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم واقعی ظالم تھے، تم واقعی نافرمان تھے، تم نے واقعی بہت بڑے شرک کا ارتکاب کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر بجا لاؤ، شکر کی روش اختیار کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور کس طرح سے معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کہ بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر تم نے شرک کا مظاہرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ظلم کا لفظ شرک کے معنوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر تم نے ظلم کا معاملہ کیا، شرک اختیار کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے رب کے حضور اب توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی یہ ان پر پھر اب سزا نافذ کی گئی کہ جن لوگوں نے بھی شرک کیا ان کو انہی کے بھائی بند اب یہ قتل کریں گے۔ یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا چونکہ قانون ہے کہ رسولوں کے اتمام حجت کے بعد بھی جو لوگ شرک پر اڑے رہتے ہیں تو ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، خواہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عذاب کے ذریعے سے یا مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے ان پر قتل کی سزا نافذ ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کیس میں ہوا کہ جب آپ نے اہتمام حجت کر دیا تو سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اب جو لوگ شرک کر رہے ہیں، مشرک ہیں، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو اسی سزا کا نفاذ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اتمام حجت کے بعد جو لوگ شرک کریں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی شرک کی ابدی سزا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ جو لوگ شرک کریں ان کو قتل کر دیا جائے، یا جو لوگ بھی ارتداد کی روش اختیار کریں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کوئی قانون بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسولوں کے ضمن میں اس قانون کا تذکرہ ہے کہ جب رسول اتمام حجت کر دیتے ہیں تو وہ مخاطبین جن پر کہ اتمام حجت ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے ہی بھائی بند ان لوگوں کو قتل کریں، اپنے ہی قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس شرک کا معاملہ کیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے۔
فتاب علیکم، چنانچہ تم نے یہ کیا تو پھر ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلا عیاناً نہ دیکھ لیں. یعنی اتنی بڑی جسارت کا معاملہ تم نے کیا تو فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو آ پکڑا تم کو ایک صاعقہ نے، ایک بجلی کی کڑک نے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر کرے ہوئے اختیار کرو، تاکہ تم احسان مانو. یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی ان پر کوئی بے ہوشی کا طاری کر دی گئی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعی ان پر کوئی موت طاری کر دی تھی اس صاعقہ کے بعد، اس بجلی کی کڑک کے بعد، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر بجا لائیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بدلیوں کا. یعنی وہ لقدق صحرا تھا، صحرائے سینا، وہاں پر سایہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو ایک بدلیوں کا ٹکڑا ان کے سر پر صاحبان کی طرح ہمیشہ طاری رہتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بدلیوں کا سایہ تم پر کیا، یہ بھی میرا انعام ہے. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ نازل کیا. یعنی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اس لقدق صحرا میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور خوراک من و سلوہ نازل کیا. من یہ ایک شبنم کی طرح کی کچھ چیز ہوتی تھی جو کہ آسمان سے زمین کی طرف ٹپکتی تھی، اور زمین میں آ کر وہ گویا کہ ایک روٹی کی سی شکل اختیار کر لیتی تھی. اس کو وہ لوگ سورج کی تپش ہونے سے پہلے اس کو وہ حاصل کر لیتے تھے، گویا وہ ان کے لیے روٹی کا کام کرتی تھی. ان کے غذا میں یہ کاربوہائیڈریٹ کا کام کرتی تھی. اور سلوا بٹیر کے مانند چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے جو کہ جھنڈ کے جھنڈ شام کے وقت آ جاتے تھے، جس کو وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے، اور یہ ان کے لیے پروٹین فراہم کرتی تھی غذا میں. وہ گویا کہ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے من و سلوہ کے ذریعے سے ان کو ایک مکمل غذا فراہم کی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق میں سے دیا ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، یعنی انہوں نے ہماری ان نعمتوں کی ناقدری کی تو اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، ہمارا کچھ نہ بگاڑا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اس ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے انہوں نے در حقیقت اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی فلسطین کی کوئی بستی اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح کر کے ان کو دے دی، اور کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر اس میں سے کھاؤ جہاں کہیں سے بھی تم چاہو بافراغت، خوب کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دیکھو دروازے میں داخل ہونا تو عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اکڑ کر داخل نہ ہونا. یہ اکڑ کا معاملہ جو ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہتے رہنا، یہ استغفار کے لیے الفاظ تھے، یعنی بخش دے، اے رب ہمارے ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ تو بخش دے. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ان قریب احسان کرنے والوں کو ہم اور بھی عطا کریں گے، اور بھی زیادہ دیں گے. لیکن ہوا کیا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جو کہ ظالم تھے اس بات کو جو کہ ان سے نہیں کہی گئی تھی. یعنی حتہ کے بجائے کچھ اور الفاظ اختیار کر لیا انہوں نے، استغفار کے الفاظ نہیں اختیار کیا. روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ غالباً انہوں نے ہنتا کا لفظ استعمال کیا، حتہ کے بجائے کہا ہنتا، یعنی گندم، روٹی. تو اس طریقے سے یہ ان کی یہ شرارت نفسی کا اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ استغفار کرتے، انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل ڈالا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو پھر ہم نے نازل کیا ظالموں پر آسمان سے عذاب بسبب اس فسق کے، اس نافرمانی کے جو یہ کر رہے تھے. یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون تھا کہ جو ہی وہ نافرمانی کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر نازل ہوگا. تو جب انہوں نے ایسا معاملہ کیا تو آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو کہ جب کہ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یعنی کھانے کے لیے تو من و سلوہ فراہم ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی بھی طلب کیا کہ ہمیں پانی بھی چاہیے. تو فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مار لو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھر پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے.
قد علم کل اناس مشربہم، تو جان لیا ہر قوم نے اپنے اپنے مشرب کو، اپنے اپنے پینے کے گھاٹ کو، یعنی کہ یہ 12 قبیلے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے کہ یہ پانی حاصل کرنے میں بھی ان کے اندر کوئی جھگڑے کا معاملہ نہ ہو۔ تو ہر قوم نے اپنے اپنی چشمے کو متعین کر لیا۔ کلو وشربو من رزق اللہ، تو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو گا جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز اب ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ من و سلوہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم ایک کھانے پر جو ہے وہ نہیں رکے رہیں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو ذرا پکاریے اپنے رب کو کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ شے جو کہ زمین اگاتی ہے، یعنی اب زمین سے اگنے والی شے ان کو یاد آنے لگی۔ مِن بَقْلِهَا وَقِصَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، یعنی وہ ترکاریوں میں سے، ککڑی میں سے، لہسن میں سے، مسور اور پیاز، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد آ رہی ہیں، اب یہ چیز ہم کھائیں گے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کہ ادنا ہے، حقیر ہے، اس سے جو کہ بہتر ہے، یعنی من و سلوہ اتنی اعلیٰ خوراک تم کو اللہ تبارک تعالیٰ عنایت کر رہے ہیں، تم اس کو بدل کر یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، تو جاؤ پھر اب کسی مصر میں ہی جا رہو، یعنی پھر تم دوبارہ مصر میں لوٹ جاؤ، وہاں پر اسی طرح کی غلامی کی زندگی بسر کرو، تو پھر تم کو یہ ساری کھانے کی چیزیں، یہ دال، یہ مسور اور یہ پیاز اور یہ لہسن، یہ تم کو مل جائے گا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم یہ سوال کر رہے ہو، وہ تو تم کو اسی مصر میں ملے گا جہاں پر تم غلام تھے، تو جاؤ دوبارہ غلامی کی زندگی بسر کرو۔ اسی طرح وہ کرتے رہے، یہی ان کا معاملہ ہوتا رہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس طرح ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کمال کے لائے، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ پلٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، یعنی جو بھی نبی ان کے پاس آتا تھا ان کے وہ قتل کے بھی درپے ہو جاتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، یعنی اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا اور ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔